بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج کا بیان عالم برزخ کا بیان۔ عالم برزخ کیا ہے؟ اور وہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام جنات اور انسان کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف ہے۔ ہر شخص کو جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے دانے جہاں نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے داہنے بائیں عذاب کے فرشتے ہیں۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان لانا کسی کام کا نہیں۔ اس لیے ہمیں حکم ایمان بالغیب ہے، اور اب یہ غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئی، یعنی ظاہر ہو گئی۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو جائے مگر بدن پہ جو گزرے گی ضرور اسے آگاہ اور متاثر ہوگی، جس طرح دنیا میں ہوتی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، لذیذ کھانا، سب باتیں جو جسم پر وارد ہوتی ہیں، مگر راحت اور لذت روح کو پہنچتی ہے، اور اس کے برعکس بھی جسم پر وارد ہوتے ہیں، اور الفت اور اذیت روح پاتی ہے۔ اور روح کے لیے خاص اپنے رحمت عالم کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ ان سب حالات برزخ میں مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مراتب مختلف مقاموں میں رہتی ہیں، بعض کی قبر میں، بعض کی چاہے زمزم شریف کے میں، بعض کی آسمان اور زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روح عرش کندیلوں، اور بعض کی علیین میں۔ اپنے جسم کا ان کا تعلق بدستور برقرار رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کو دیکھنا قرب قبر سے مخصوص نہیں کرتے۔ کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک پنچھی پنجرے میں قید تھا اور اس کو آزاد کر دیا گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بے شک پاک جان جب بدن کے علاقوں سے جدا ہونے تو عالم بالا سے مل جاتی ہیں، اور سب کچھ ایسا دیکھتے اور سنتے ہیں جیسے یہاں پر حاضر ہیں۔ کافروں کی خبیث روحیں بعد ان کے مرگھٹ یا قبر پر رہتی ہیں، بعض کی چاہے برخود میں، یہ یمن میں ایک نالہ ہے، وہاں پر رہتی ہیں، بعض کی پہلے دوسری ساتویں زمین تک، بعض کی نیچے سجین میں رہتی ہیں۔ اور جو اس کی قبر یا مرگھٹ سے گزرتے ہیں اسے دیکھتے پہچانتے ہیں، بات سنتے ہیں، مگر کہیں آنے جانے کا اختیار نہیں ہے کہ وہ سب قید ہیں۔ موت کی معنی جسم کا روح سے جدا ہو جانا ہے، نہ کہ روح مر جاتی ہے۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے، اور اگر وہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں اپنے بچوں کو زور سے چپکا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والا دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں۔ ان کے بدن کا رنگ سیاہ، آنکھیں سیاہ اور نیلی ہوتی ہیں، اور ان کی آنکھوں سے آگ نکلتی ہے، اور ان کے منہ کے بال سے سر تک پاؤں اور ان کے دانت کئی ہاتھ کے ہوتے ہیں جس سے وہ زمین چیرتے ہوئے آئیں گے۔ ان میں سے ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے اور جھٹک کر اٹھاتے ہیں، اور نہایت سختی کے ساتھ گرہ آواز میں سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مردہ مسلمان ہوتا ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔
دوسرا سوال کا جواب دے گا میرا دین اسلام ہے، تیسرے سوال کا جواب دے گا وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کہیں گے تجھے کس نے بتایا؟ وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ بعض روایتوں میں یہ سوال کا جواب پا کر کہیں گے ہمیں معلوم تھا تو یہی جواب دے گا۔ اس وقت آسمان سے آواز آئے گی میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنتی لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہیں گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا تم سو جاؤ جیسے دولہا سوتا ہے۔ وہ مردہ قیامت تک سوتا رہے گا اور قیامت والے دن اٹھا لیا جائے گا۔ اس کی روح کو پرسکون ہوتی اور شہر میں بھی ہوگا۔ محترم عزیز دوستوں، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی موجودہ گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ مجھے دیجیے اجازت، میری زندگی نے مجھ سے وفا کی، تو اگلی بار ایک بار اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔